السلام علیکم۔ آج خواتین کا عالمی دن ہے 8 مارچ 2025 اور ہم سب خواتین کو بہت بہت مبارک ہو، اور ان لوگ مردوں کو بھی مبارک ہو جو کہ خواتین کی برابری اور خواتین کے حقوق پہ یقین رکھتے ہیں اور خواتین کے ساتھ اچھا اور نیک سلوک کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کامیاب عورت کے پیچھے کون ہوتا ہے، اور میرے خیال میں کوئی مرد نہیں ہوتا، اور اسی لیے شاید وہ کامیاب ہوتی ہے۔ لیکن اینی وے دس از اے جوک۔ پاکستان کو بنے ہوئے 1947 سے اب 75-76 سال ہونے والے ہیں، تو کیا پایا ہم نے؟ جو خواتین جو کہ آدھی سے زیادہ اکثریت رکھتی ہیں پاکستان کی، انہوں نے کیا پایا اور کیا کھویا؟ بھئی قوانین تو بہت بنے۔ پہلے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم 1973 سے۔ 1973 کا جو آئین ہے اس میں سوشل پالیسی میں بھی ہے، اور آرٹیکل 25 ہے جو کہ کسی بھی جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن کے حوالے سے بات کرتا ہے، اور وہ منع کرتا ہے کہ کسی قسم کی ڈسکرمنیشن یا جو ہے کوئی بھی زیادتی جو ہے وہ خواتین کے ساتھ نہیں ہوگی۔ پھر اوور دی ایئرز ہم دیکھتے ہیں کہ قوانین جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ مثلاً یہ ہے کہ جائیداد وراثت کا جو تھا، جو وراثت نہیں دی جاتی تھی خواتین کو، وہ بھی اب قانون بن گیا ہے۔ PPC کے اندر امینڈمنٹ آ گئی ہے، اور یہ ایک کرمنل افینس ہے کہ اگر آپ اپنی بہن کو یا بیٹی کو جائیداد سے ڈپرائیو کرتے ہیں۔ اینٹی ریپ لاز آئے ہیں 2020 کے۔ اس کے علاوہ سوشل پالیسی آئی ہے، نیشنل سوشل پالیسی جینڈر بیس، جس میں کہ خواتین کو ورک فورس کے اندر انکریج کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ہے جو پروٹیکشن فار اگینسٹ وائلنس اگینسٹ ویمن ایکٹ ہے، 2016 کا ہے۔ بہت سی چینجز ہم نے دیکھی بھی ہیں۔ ہماری وزیر اعظم رہی ہیں، اسلامی ریاست کی پہلی وزیر اعظم جو خاتون تھیں، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، جبکہ مغرب میں جو ہے وہ بہت کم خواتین آئی ہیں، تو ہم نے تو بہت پہلے ہی دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ اب سپریم کورٹ میں آپ دیکھیں کہ 2 خواتین ہیں، جسٹس عائشہ ملک ہے، مسرت ہلالی ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ کی اس وقت چیف جسٹس جو ہیں وہ عالیہ نیلم ہے۔ تو ظاہری طور پہ تو بہت تبدیلیاں ہیں۔ ظاہری طور پہ تو آپ دیکھیں کہ جو اربن سٹیز ہیں، جو بڑے شہر ہیں پاکستان کے، مثلا لاہور، کراچی، اسلام آباد، وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی پاورفل پوزیشنز میں خواتین جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ ایکیڈیمیا کے لیول میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس ہیں، اور پولیس فورس میں جو بیوروکریسی ہے اس کے اندر کافی خواتین پائی جاتی ہیں۔ بہت سی میڈیا اینکرز ہیں جو کہ خواتین ہیں۔ تو خواتین کا ماشاءاللہ رول جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی بڑھتا جا رہا ہے، یا صرف یہ ٹوکنزم ہے، یا ایک خاص کلاس ہے جس کے لیے یہ بڑھ رہا ہے؟ میرے خیال میں کہ ریالٹی جو ہے وہ بہتر تو ہے، لیکن لانگ وے ٹو گو ہے۔ اور لانگ وے ٹو گو جو ہے اس کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو مسوجنسٹ ایٹیچیوڈ ہے وہ شاید انکانشیسلی نہیں بدلا۔ ہم ابھی تک عورت کو ایک کمزور انسان سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو کھیتوں اور دیہاتوں میں تو خواتین جو ہیں وہ کھیتوں میں اسی طرح کام کر رہی ہوتی ہیں جس طرح مرد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پھر گھر آ کے گھروں کے بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ بچے بھی پیدا کر رہی ہوتی ہیں، وہ بچے پال بھی رہی ہوتی ہیں۔ آپ شہروں میں بھی دیکھیں، شہروں میں خواتین جو ہیں وہ تمام ہر طرح کی نوکری کرتی ہیں۔ بھٹے کے اوپر آپ دیکھیں کہ بھٹے جو ہوتے ہیں، اینٹوں کے جو بھٹے ہوتے ہیں، وہاں پہ خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں، اور صرف وہ کام نہیں کرتی، وہ گھر بھی سنبھالتی ہیں۔ اور حتیٰ کہ میرے جیسی جو پروفیشنل عورتیں ہیں، ہم بھی جب گھروں میں کوئی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے، یا کوئی بات ہوتی ہے، عید ہوتا ہے، تہوار ہوتا ہے، تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں کوئی پڑھی لکھی عورت ہوں، میں یہ کوئی بیرسٹر ہوں، اگر کوئی موجود نہیں ہوگا کہ تو میں ہی جھاڑو پوچھا بھی کر سکتی ہوں، میں کھانا بھی پکا سکتی ہوں، میں کوئی مہمان آتا ہے تو چائے بھی سرو کرتی ہوں اس کو، اس وقت میں صرف ایک عام عورت ہوتی ہوں۔ اور لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری جو ورک فورس ہے پاکستان میں، اس میں سے صرف 23% خواتین ہیں جو کہ کسی اچھی جگہوں پہ کام کرتی ہیں، جو ورک فورس کا حصہ ہے۔ باقی خواتین جو ہیں وہ نہیں آ سکتی، اور ان کو ایک کہا جاتا ہے کہ اب یہ ہوم میکر کا لفظ جو ہے وہ نیا آیا ہے۔
پہلے تھا کہ جی ہاؤس وائف ہے اور ہاؤس وائف تو کچھ کرتی نہیں ہے. مرد اکثر کہہ دیتے ہیں کہ تم تو سارا دن گھر پہ بیٹھتی ہو, تمہیں کیا پتہ کہ باہر کیا ہوتا ہے. مانا کہ باہر کی دنیا جو ہے وہ زیادہ بہت سنگین ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ غیروں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, آپ ہر ایک شخص کے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن ایک عورت جو صبح اٹھتی ہے, بچے پالتی ہے, بچوں کو اسکول بھیجتی ہے, گھر سنبھالتی ہے, کھانا پکاتی ہے, اپنے خاوند کا یا اپنے باپ اور بھائی کا انتظار کرتی ہے, اور پھر وہ جب آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ تم نے کیا کیا. حالانکہ جب وہ نہیں ہوتی تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا تھی. ہمارے ہاں جو کام ہم کرتے بھی ہیں اس میں ہماری جو ویجز یا سیلریز یا فیسز یا جو بھی ہم لیتے ہیں, جو اجرت ہوتی ہے ہماری مزدوری کی, وہ ہمیشہ کم ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں. ایک ہی کام جو ہے وہ مرد کر رہا ہوتا ہے اور ایک ہی کام عورت کر رہی ہوتی ہے, وہ اس کو نہیں ملتا. اچھا, حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ میں سپریم کورٹ میں جب شروع میں جایا کرتی تھی تو میں نے وہاں پہ سب سے پہلے جو مجھے چیز ہٹ کی, اور یہ میں بات کر رہی ہوں ناٹ دیٹ لانگ اگو, 2010-2011 کی میں بات کر رہی ہوں, کہ وہاں پہ خواتین کے ٹوائلٹس نہیں تھے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں وہاں پہ کسی نے کہ خواتین کے ٹوائلٹس بھی تو ہونے چاہیے, کیونکہ وہاں خواتین آتی ہوں گی, وکیل ہوں گی, وہاں پہ سائل جو ہیں وہ آتے ہوں گے, لیکن وہاں پہ خواتین کے ٹوائلٹس نہیں تھے. اور بڑا الجھن ہوتی تھی اس زمانے میں, کیونکہ خواتین کی کچھ اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اور وہ ریکوائرمنٹس بھی جو ہیں وہ کسی نے کیٹر کرنے کی کوئی سمجھی نہیں ہے. خواتین کے لیے اپنا جو ریپروڈکٹیو ایشوز آتے ہیں ان کے ماہانہ, اس کے بارے میں بات کرنا جو ہے وہ معیوب سمجھا جاتا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو اس میں کیا معیوبی ہے. آپ اللہ کی ایک چیز مکینیکل بنائی گئی ہے, بایولوجیکل چیز ہے, اور اسی سے آپ کا ریپروڈکشن سسٹم چلتا ہے, لیکن ان کو ان طرح امبیرس کیا جاتا ہے کہ وہ بیچاریاں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی. مجھے ہمیشہ یہ بھی خیال آتا ہے کہ خواتین کا جو یونیفارم ہے وہ سفید کیوں رکھا گیا ہے. بچیاں ہیں, ینگ بچیاں ہیں, وہ آتی ہیں اور پھر وہ امبیرسڈ ہوتی ہیں اگر کوئی ان کے نشان لگ جائے یا کچھ ہو جائے. تو اس میں ایسی کیا بات ہے جو آپ ان کو سفید یونیفارم پہنا کے تو ذلیل کرنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اگر یا تو ہو نا کہ آپ اتنے نیوٹرلائز ہوں اور آپ اتنے پڑھے لکھے اور اتنے سیولائزڈ ہو کہ آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا, لیکن آپ کو پڑتا ہے, آپ حیرت سے دیکھتے ہیں, معیوب ہو کے دیکھتے ہیں, تو پھر کیوں سفید یونیفارم آپ نے بنایا ہوا ہے؟ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے سنگین ایشوز ہیں, یہ تو میں چھوٹی باتیں کر رہی ہوں. ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ تو بہت انکانشیسلی ہے, وہ تو میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ جب کوئی لڑائی ہوتی ہے مردوں کی تو وہ اس وقت ماں اور بہن کی گالی آتی ہے. ماں اور بہن کو بیچ میں لانے کے بجائے آپ باپ اور بھائی کو کیوں نہیں لے کے آتے؟ آپ جو ہے سیکس ورکرز جو ہیں, جو پروسٹیٹیوٹس ہوتی ہیں, ان کو 2 نمبر عورتیں ہم کہاں جاتی ہیں. آپ نے کتنی دفعہ سنا کہ مرد بھی 2 نمبر ہوتے ہیں, 2 نمبر مرد ہے, فلاں جو ہے وہ 2 نمبر مرد ہے. اگر وہ عورت 2 نمبر ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ اگر اس کو کسٹمرز ملنے بند کر دیں تو وہ 2 نمبر نہیں رہ سکتی, وہ کوئی اور کاروبار شروع کر لے گی. اور آپ نے اس مارکیٹ کو کریٹ کیا ہے نا. بیسکلی جو کریٹرز ہیں ہمارے جو معاشرے کے, وہ مرد ہیں, اور مرد جو ہیں وہ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ جو میڈیکل سکولز ہیں, سول سروس کے امتحانوں میں خواتین ہمیشہ ٹاپ کرتی ہیں, لیکن اس کو ان کی تعداد جو ہے وہ جو کام کرنے والی عورتیں ہیں ان میں بہت کم ہو جاتی ہیں. اس میں سے بہت تو یہ بھی ایشو ہیں کہ ہمارے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم گھر بیٹھو, گھر سنبھالو, لیکن ایک ان کی نیت اچھی بھی ہو نا تو وہ ان کو خطرہ لگتا ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا وہاں پہ, اور جو کہ صحیح ہے, کیونکہ ہمارے ہاں جو ورک انوائرمنٹ ہے وہ بہت انفرینڈلی ہے. میں تو اپنے پروفیشن کی بات کروں کہ میرے پاس بچیاں آتی ہیں اور لوگ اپنی بیٹیوں کو میرے پاس رکھوا کے جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ سیف ہوں گی. وگرنہ تو صورتحال اتنی خراب ہے کہ ہر مرد جو ہے وہ ہر فیمیل کو یہاں پہ ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے اس معاشرے کے اندر. تو اور وہ عورت کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اب تو بن گئے ہیں قوانین آ گئے ہیں ورک ہراسمنٹ کے, اور ombudsman بن گئے ہیں, اور میری خواہش ہے کہ وہ جو خواتین جن کو کوئی محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ہراسمنٹ ہے تو ان کو وہاں پہ کمپلینٹ کرنی چاہیے. اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہراسمنٹ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتی کہ کوئی فزیکل سیکشول ایشوز ہو.
اس میں کوئی بھی بات آ سکتی ہے. میں ایک آئی وٹنس ہوں ایک شخصیت کا، جو کہ بات جب کرتے تھے تو وہ ایسے بات کرتا تھا آدمی کہ جس طرح دو مرد آپس میں بات کر رہے ہیں اور وہ جو بیچاری ینگ لڑکی ہے وہ بیچ میں بیٹھی ہوئی سن رہی ہے. اب وہ امپلائی ہے، اس کے اندر اتنی ضرورت نہیں ہو سکتی کہ وہ وہاں سے اٹھ کے چلی جائے. لیکن آپ بات ہی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ گفتگو آپ اپنی ماں کے سامنے کریں گے؟ کیا یہ گفتگو آپ اپنی بہن کے ساتھ کریں گے؟ جب آپ منع کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو آپس میں باتیں کر رہے تھے. بھئی ہاؤ انسینسٹیو. ایک آپ کی جو لڑکی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے تو تھوڑا سا تو آپ لحاظ کر لیں گے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ موجود ہے ہمارے معاشرے میں. ہمارے ہاں جب لڑائیاں ہوتی ہیں لوگوں کی تو بچی کو بنی بنا دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں عورت کا جو نکاح ہے وہ قرآن مجید سے کر دیا جاتا ہے. آپ شہروں میں دیکھیں کہ جہاں پہ جس طرح رکشہ میں آپ سفر کر رہی ہوتی ہیں، آپ کی کوئی بچی جو ہے لڑکی سفر کر رہی ہے، رکشہ ڈرائیور جو ہے وہ پیچھے سے دیکھ رہا ہے. کیا دیکھ رہے ہو؟ تم نے کبھی عورت نہیں دیکھی؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈسکریج کرتی ہیں عورتوں کو پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اور ایک ایسی پوزیشن پہ پہنچنے کے لیے جہاں پہ وہ امپاورڈ ہوں. اور جب تک خواتین جو ہیں وہ امپاورڈ نہیں ہوں گی، جب تک خواتین جو ہیں وہ پالیسی میکنگ میں نہیں آئیں گی، جب تک کچھ نہیں ہونے والا. یہ جو نام ہے جو ہم لیتے ہیں کہ فلاں میڈم جسٹس، وہ فلاں یہ مریم نواز ہماری سی ایم ہے، تو آپ کو دیکھیں کہ مریم نواز کو کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں. اس کو ایک گروپ آف لوگ ہیں جو سوسائٹی کے پولیٹیکل جو ایشوز ہیں ان کے ساتھ وہ اس حد تک گر جاتے ہیں کہ اتنی نازیبا گفتگو ہوتی ہے اس بیچاری کے ساتھ کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. میں کوئی پی ایم ایل این کی عورت نہیں ہوں، لیکن ایک عورت کی حیثیت سے مجھے حیرانگی ہوتی ہے. دوسری جو سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے راستے میں ہے وہ ہے خواتین خود. وہ یہ ہے کہ جو بچیاں جس طرح ہم تربیت کرتے ہیں، ہم ان کو بچپن سے بتاتے ہیں کہ تم نے وہ نہیں بننا، تم نے تو ایک اچھی بچی بننے کے لیے، ایک اچھی لڑکی بننے کے لیے تمہیں سبمسو ہونا بہت ضروری ہے. تمہارا کام جو ہے، تمہارا رول جو ہے وہ صرف یہی ریپروڈکشن ہی ہے اور گھر کے کام ہے، اور خاوند یا جو بھی تمہیں کچھ کہتا ہے وہ تم نے برداشت کرنا ہے. لیکن اور وہ اس طرح اس کی گرومنگ کی جاتی ہے کہ وہ بیچاری جب بیچاری ہی کہوں گی کہ جب وہ آتی ہے کسی پوزیشن میں، جب وہ ساس بنتی ہے یا جب وہ نند بنتی ہے یا بھاوج بنتی ہے، تو وہ دوسری عورت سے بھی وہی ایکسپیکٹ کرتی ہے. اور اگر دوسری عورت جو ہے وہ کہیں ویمن امپاورمنٹ میں ہے تو اس کو بری عورت سمجھا جاتا ہے. اور وہی عورت جس نے خود ظلم و ستم سہے ہوتے ہیں اور اس کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے، وہ دوسری عورت کی دشمن بن جاتی ہے. تو کہاں سے سٹارٹ ہونا ہے معاشرے کی تبدیلی جو ہے وہ ہماری ماؤں کے ہاتھ میں ہے. معاشرے کی تبدیلی ہماری بہنوں کے ہاتھ میں ہے. معاشرے کی تبدیلی ان باپوں کے بھی ہاتھ میں ہے جو اپنے بیٹے ریز کرتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو ایسے ریز کریں کہ وہ خواتین کا احترام کریں. آپ اپنے بچوں کو ایسے ریز کریں کہ ان کو اعتماد ہو کہ اگر میری بیوی باہر کام پہ جا رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ ایک عورت ہے، وہ ایک نیک عورت ہے. وہ اگر چلی جاتی ہے اور کچھ اپنا کریئر یا اپنا جو بھی اس کا شوق ہے وہ پورا کر رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے. ہمارے حضور تو اپنی جو ازواج تھیں ان کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے. مولا علی جو تھے وہ بی بی فاطمہ کے ساتھ، ایک دن بی بی فاطمہ کام کرتی تھی، ایک دن مولا علی کام کرتے تھے. تو یہ تو ہمارا اسلام تو وہ مذہب ہے جس نے عورتوں کو زندہ دفن ہونے سے بچیوں کو منع کیا تھا. ہمارا مذہب وہ ہے جس نے جب خواتین کی دنیا میں کوئی حقوق نہیں تھے تو ان کو حق دیا تھا جائیداد کا. تو یہ تو جو طلاق کا ایشوز ہیں ہمارے، کہ جس طرح ہمارے مذہب میں بتایا گیا ہے کہ طلاق جب دو تو اس کو اچھی طرح چھوڑو. اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ اس کے اوپر الزام لگا کے تو آپ چھوڑ دیں، اس پہ الزام لگا کے اس کے بچے چھین لیں. تو دیر از اے لانگ وے ٹو گو. لیکن آپ کے پاس لا ہیں. اب مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آہستہ آہستہ لاس جو ہے وہ بنتے جا رہے ہیں. اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. ایک تو اس کا تعلق ایکسیس ٹو جسٹس سے بھی ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس لا ہے لیکن عورت کے پاس اتنے ریسورسز ہی نہیں ہے تو وہ عدالت کیسے جائے گی؟ وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اومبڈسمین کیا چیز ہے، کہ وہ خود بھی وہاں پیش ہو سکتی ہے. بائی دا وے، آپ کے پاس اگر کوئی ایسا ایشو ہے تو آپ ضرور جائیں اومبڈسمین پہ
اور جہاں تک کوئی کرمنل ایشوز ہیں تو خواتین کے پولیس اسٹیشنز بھی موجود ہیں اور وہاں پہ خواتین انویسٹیگیٹرز ہوتی ہیں. تو کم سے کم یہ تو کریں. لیکن میں ڈان میں پڑھ رہی تھی کہ کنوکشن ریٹ جو ہے ریپ کیسز میں وہ آلموسٹ منیمم ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک تو خواتین جو ہیں وہ رپورٹنگ جو ہے وہ دیر سے کرتی ہیں کیونکہ وہ گھبراتی ہیں. آپ فوری طور پہ فیمیل جو ہے اسٹیشن جائیں, اور اگر نہیں جا سکتی تو خود نہیں جا سکتی تو کم سے کم درخواست بھجوائیں, کم سے کم پولیس آپ کے گھر آ جائے. دوسری بات ایک اور ہے جو غربت سے تعلق رکھتی ہے. غربت جو ہے وہ بھی ایک ہمیں ہماری راستے میں آتی ہے, کیونکہ خواتین جو ہیں کیونکہ ان کو ایکول ویجز نہیں ملتی یا کم ویجز ملتی ہیں, تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ کوئی وکیل کر سکیں یا کچھ اور کر سکیں, کوئی ہاتھ پلہ مار سکیں, رکشہ لے کے کہیں جا سکیں, بس لے کے کہیں جا سکیں, میٹرو ہی پکڑ لیں. لیکن یہ بھی شہروں میں ہے, گاؤں وغیرہ میں تو کہانی زندگی ہی اور ہے وہاں پہ تو. لیکن سٹارٹ کریں, یہ سٹارٹ ہے ہمارا, یہ قوانین کا سٹرکچر جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. اور تربیت جو ہے وہ گھر کی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ماں جو ہے وہ پوری قوم کو تبدیل کر سکتی ہے. تو لیٹس میک اے ڈفرنس. ٹیک کیئر. بیرسٹر مقسمہ بخاری ہے. خدا حافظ.